بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کرسی پر نماز پڑھنے کی کس شخص کو اجازت ہے؟ یعنی شریعت مطہرہ نے کس شخص کو اس بات کی گنجائش دی کہ وہ نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ کچھ دنوں سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، آج کل کچھ دنوں سے ایسا ہے کہ مسجدوں کے اندر کرسی پر بیٹھنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت ساری کرسیاں یہ مسجدوں میں نظر آتی ہیں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، مسجدوں کے اندر کرسیاں پہلے نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے اس سے جتنا ہو سکے ہم اس سے پرہیز کریں، احتیاط کریں۔ علماء کرام نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ مسجدوں کی چرچ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جیسے چرچ میں وہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، وہاں ڈسکیں ہوتی ہیں، اسی طرح کرسیاں ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے ہم اس کرسی سے احتیاط کریں، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیف کے باوجود پھر بھی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، فرض نماز پڑھتے، تو وہ قیام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ بہت سارے علماء کو ایسے دیکھا گیا کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور پھر وہ قیام کی طرف اٹھتے سجدے سے، تو بہت دیر لگ جاتی ان کو اٹھتے، اور پھر ان کے لیے ہیئت بناتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ امام رکوع کے دوسری رکعت کے رکوع کے قریب ہو جاتا تو پھر وہ اٹھ پاتے، یعنی اتنی تکلیف اور اتنی شدت سے تکلیف کے باوجود وہ قیام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کی کس کو گنجائش ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہیں، ایسا شخص ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، یا کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، دوسری صورت یعنی زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، یا قیام و سجود کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے آپریشن کرایا اور اس کی وجہ سے اس کے زخم ابھی تازہ ہیں، اگر وہ رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کو اس کی بیماری میں ظاہر سی بات ہے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کی صورت میں بیماری میں اضافہ یا شفا ہونے میں تاخیر یا ناقابل برداشت درد کا غالب گمان ہو، یعنی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ قیام کرتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کو ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، جب رکوع پہ جاتا ہے یا سجدے پہ جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ناقابل برداشت۔ تو ان صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز انسان پڑھ سکتا ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی صورت کہ وہ کھڑے ہونے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی اس کو بیماری لاحق ہے، یا کھڑے ہونے پر تو قادر ہے لیکن زمین پر بیٹھ کر وہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کو ٹانگوں میں گھٹنوں میں کہیں درد ہے، یعنی وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، یا قیام اور سجود کے ساتھ نماز اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، یا اس کو بہت زیادہ ناقابل برداشت درد ہوتا ہے، تو ان صورتوں کے اندر اس کو کیا ہے، نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ کسی قابل برداشت معمولی درد یا کسی موہوم تکلیف کی وجہ سے فرض نماز میں قیام کو ترک کر دینا اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کو تکلیف تو ہے، اس کو درد تو ہوتا ہے،
جب وہ قیام کرتا ہے یا رکوع کرتا ہے، لیکن وہ قابل برداشت ہے، تو قابل برداشت بیماری کی صورت میں، درد کی صورت میں وہ اگر قیام کو خدا نخواستہ چھوڑتا ہے، کرسی پر بیٹھ پر نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ اس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص فرض نماز میں مکمل قیام پر تو قادر نہیں، لیکن کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، یعنی پورے قیام میں نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن کچھ دیر قیام کر سکتا ہے اور زمین اور سجدہ بھی زمین پر کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، اگرچہ کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہونا پڑے، یعنی دیوار کا سہارا یا کسی طرح کوئی اور چیز ہے اس کے سہارے سے جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ وہ کھڑا ہو۔ اس کے بعد بقیہ نماز زمین پر بیٹھ کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، یعنی ایسا شخص ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں شروع ہی سے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ایسی صورت ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں اس کی نماز اشاروں والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص ہیئت متعین نہیں ہے، یعنی جب وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب جس صورت میں وہ بیٹھ سکتا ہے، جس صورت میں اس کو آسانی ہے بیٹھنے کے لیے، اس کو شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے یا کرسی پر بیٹھ کر۔ البتہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، لہذا جو لوگ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو تو وہ کرسی پر بیٹھ کر فرض نمازیں، وتر اور سنن سب پڑھ سکتے ہیں۔ اشارے سے نماز پڑھنے والے بیٹھنے کی حالت میں معمول کے مطابق ہاتھ باندھیں گے، یعنی جو اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ معمول کے مطابق جب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھیں، جیسے عام حالت میں باندھتے ہیں، جیسے صحیح آدمی باندھتا ہے، مریض نہیں ہوتا جو۔ اور سجدے میں رکوع کی نسبت ذرا زیادہ جھکیں گے، یعنی جب وہ اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جب رکوع کریں گے تو رکوع میں تھوڑا جھکنا پڑے گا اشارے سے، اور سجدے میں زیادہ جھکنا پڑے گا، تاکہ فرق ہو جائے، یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے۔ تشہد بھی معمول کے مطابق کریں گے، اور اگر زمین پر بیٹھنے کی صورت میں تشہد میں دو زانو ہو کر بیٹھنا مشکل ہو تو جس طرح سہولت ہو، مثلا چار زانو آلتی پالتی مار کر یا پاؤں پھیلا کر جس طرح سہولت ہو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود قیام فرض نہیں ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن قیام کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ پھر سن لیں اس بات کو کہ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود قیام فرض نہیں ہے، لہذا ایسا شخص کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں۔ قیام کی حالت میں قیام کرے اور بقیہ نماز بیٹھ کر ادا کرے، یا مکمل نماز بیٹھ کر بغیر قیام کے ادا کرے۔ البتہ دوسری صورت یعنی مکمل نماز بیٹھ کر ادا کرنا ایسے شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھے مسائل وہ جو پوچھے گئے کہ کرسی کی حالت میں، یعنی ایسا شخص کہ جس کو کوئی بیماری لاحق ہے، کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے کرسی پر بیٹھ کر یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے، یعنی اگر ہمیں معمولی کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے جو قابل برداشت ہے، تو اس وقت ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ قیام کو چھوڑنا اس وقت ہمارے لیے، قیام اس لیے فرض ہے۔ اگر معمولی تکلیف ہے، معمولی بیماری ہے یا تھکاوٹ ہے، ایسی صورتوں میں اگر نماز
کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں گے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان حالتوں میں ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، ناقابل برداشت تکلیف ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم بیٹھ کر یا کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ بہرحال بہت ساری ایسی وجوہات ہیں مرض کی وجہ سے، ہر کسی کی اپنی مرض ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا عذر ہوتا ہے، تو جس کو جو بیماری لاحق ہو اگر وہ اس کو اس طرح کی کوئی نماز کے اندر قیام چھوڑنے کی یا سجدہ چھوڑنے کی کو کہیں ضرورت محسوس ہو اور اس کی جو بیماری ہو وہ جا کر کسی مستند عالم دین سے جا کر اپنی وہ بیماری اپنا عذر بتائے تو اس کے مطابق اس کو وہ جو عالم دین وہ جواب دے، اس کی بات کا اس پر عمل کرے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔